میں ہوں غلام نبی بحرانی، میرا چینل ہے روایت ٹی وی، ہمارا پروگرام ہے میری کہانی۔ میری کہانی میں آج ہمارے مہمان ہیں زاہد جاملو۔ زاہد جاملو کا تعلق گمبٹ سے ہے، یہ ہمارے دوست شاعر اور صحافی ہیں۔ میرا سوال زاہد سے یہ ہوگا، شروع میں وہ اپنی کہانی بیان کریں گے۔ آپ کی شاعری کیسے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، میرا جو شاعری کا سفر ہے وہ 2007-08 سے شروع ہوتا ہے، اور 2007-08 میں میں انٹر کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے جو ہے شاعری کا سفر شروع کیا ہے، اور آج مجھے شاعری کرتے کے ساتھ نبھاتے ہوئے یا شاعری کو مجھ سے نبھاتے ہوئے کئی برس گزر گئے ہیں، اور ابھی 2024 میں میرا شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ آنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا سے وابستہ ہوں۔ سندھ کا ایک بہت بڑا نیوز چینل ہے KTN نیوز، میں اس میں کام کرتا ہوں، گمبٹ سے کرسپونڈنٹ ہوں میں ان کا، اور اکثر جو میری رہائش رہی ہے وہ گمبٹ ہی رہی ہے، مگر ایجوکیشن کے سلسلے میں 2009 سے 2015 تک میں یہاں کراچی میں رہا ہوں۔ کراچی یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کی ہے، اردو یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کی ہے۔ تو ابھی جو میری رہائش ہے وہ گمبٹ میں ہے، ساتھ ہی ساتھ جو میرے بچے ہیں وہ بھی گمبٹ میں پڑھتے ہیں، اور جو میری صحافتی سفر ہے وہ بھی گمبٹ میں ہی جاری ہے۔ اس کے علاوہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تب میں نے 2 رسالے نکالے تھے۔ ایک کا نام تھا ماہوار موکھی، یعنی منتھلی موکھی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا ایک کردار ہے موکھی، اس کے نام سے نسبت سے میں نے وہ جو ہے نام رکھا تھا، اور وہ جو اس کے تھے 12 پرچے میں نے نکالے تھے۔ اس کے بعد کوئی ڈکلیریشن کا ایشو ہوا تو پھر میں نے اس کا نام چینج کر کے سگندھ رکھ دیا، منتھلی سگندھ جو ہے۔ پھر میں نے ماہوار اس کو اسٹارٹ کیا، اور اس کے جو ہے میں نے 36 جو پرچے ہیں وہ نکالے سگندھ کے۔ 2015 سے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک سارے سندھی رسالوں میں اشتہارات ملنے بند ہو گئے، دوستوں کی سپورٹ بند ہو گئی، سوشل میڈیا کا دور بھی زور پکڑا تھا، تو میں نے اس کے بعد سگندھ کو بند کر دیا، اب وہ نہیں آتا۔ اور سگندھ بند ہونے کے بعد ہی میں نے کراچی چھوڑا، اور پھر میں واپس گاؤں چلا گیا۔ اب میں وہیں گمبڑ میں شاعری اور صحافت کرتا ہوں۔ زاہد صاحب، میں واپس اسی آپ کی شاعری پہ آؤں گا۔ آپ کی شاعری کی جو شروعات ہوئی، اچھا جیسے شاہ عبداللطیف بٹائی کے کردار ہیں، تو آپ کی شاعری کا کوئی کردار ہے ایسا کوئی؟ شاہ عبداللطیف بٹائی دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سندھی کے شاعر ہیں، اور کسی جب وہ جس عہد کے شاعر ہیں اس میں وہ کسی سیاسی گھرانے کو سپورٹ نہیں کرتے تھے یا کسی کو نہیں مانتے تھے، اور صرف کرداروں سے محبت کرتے تھے، سچائی سے محبت کرتے تھے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ پیار، عشق، محنت اور کیا کہتے ہیں آفاقی شاعری تھی۔ تو میرے تو کردار نہیں ہیں، وہ چونکہ دنیا کے بہت بڑے، سب سے بڑے میں کہوں گا شاعر ہیں، تو وہ ان کے مد مقابل میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ میرا جو موضوع رہا ہے شاعری کا وہ رہا ہے پیار، محبت، مزاحمت، اور دھرتی سے پیار، اور موجودہ حالات، یہ رہا ہے۔ اور شاہ عبداللطیف کا بھی یہ رہا ہے، مگر اس کے ایک مخصوص کردار بھی ہیں۔ ان کا کردار آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کی جو کردار ہے وہ زیادہ تر عورتیں ہیں، کیونکہ وہ شاہ عبداللطیف کو جو میں نے سمجھا ہے وہ عورتوں کو کیوں اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے اپنے کرداروں میں، تو وہ میرے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ تخلیق کی جو موجود ہے خدا کے بعد عورت ہے، خدا کے بعد اگر کوئی تخلیقار ہے تو وہ عورت ہے۔ اسی وجہ سے
انہوں نے عورتوں کے کرداروں میں جو کی ہے شاعری کی ہے، مگر میں نے جو کی ہے وہ اس میں پیار، محبت، عشق، رومانس اور مزاحمت اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہے میری شاعری میں۔ اچھا، جو آپ کی شاعری ہے وہ ایک مزاحمت پہ ہے اور ایک محبت پہ ہے، تو آیا وہ محبت آپ نے پائی یا گنوائی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، مگر اس کا جواب ایسے ہے کہ ہمارے دوست شاعر ہیں، اس عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں، ایوب خسرو، ان کا کہنا ہے کہ جو محبت ہے وہ ایک جام ہے جو آپ گلاس میں ڈال کے بھی پی سکتے ہو، کپ میں ڈال کے بھی پی سکتے ہو، آپ ڈائریکٹ بوتل سے بھی پی سکتے ہو۔ شاہ بلدی بیٹے کہہ رہے ہیں کہ گولہاں ملہاں شال ملہاں ہوت من اندر جی لوچ من ملن سا مانی کے۔ شاہ کی شاعری بہت خوبصورت شاعری ہے، آپ اپنی شاعری بھی ہمیں… میں بتا رہا ہوں، میرے سوال کا جواب جو ہے وہ پورا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے پانا بھی حاصل کرنا ہے اور محبت نہ حاصل ہونا بھی حاصل ہونا ہے۔ یہ آپ کے پاس ہے تب بھی ہے، اگر نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس ہے، تبھی تو وہ محبت ہے۔ آپ نے شاعری کے حوالے سے کہا کہ میں ابھی ایک نیا غزل لکھا ہے، آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ اداسی یہ تیری ہے، اداسی یہ تیری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ اداسی یہ تیری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ دسیاں کیاں گھرج ہے نہ دل کے، دسیاں کیاں گھرج ہے نہ دل کے، اوہاں جی کیتری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ تپسیا سج اے موجی، تپسیا سج اے موجی، رہی ہک جے تیری ہے۔ اداسی اے تیری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ خوشی سینے اگیا مجھے، خوشی سینے اگیا مجھے، ڈیوں ویٹھی تیری ہے۔ اداسی اے تیری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ اشارن میں ڈسیں تو ساں، اشارن میں ڈسیں تو ساں، محبت ہے تیری ہے۔ اداسی اے تیری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ سوا ہن دل سوا ہن جے طبیعت میں، سوا ہن جے طبیعت میں، نہ زاہد بہتری ہے۔ اداسی اے تیری ہے، خدائی جے تیری ہے۔ بہت خوبصورت۔ ظاہر صاحب، میں یہاں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ زندگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ غموں کا مجموعہ دیکھتے ہیں یا خوشیوں کا مجموعہ؟ اصل میں غم اور خوشی دونوں جو ہے زندگی کے اہم پہلو ہیں۔ اگر ایک ہو جائے گا، اگر ایسے سمے خوشیاں مل جائیں گی تو آپ کو غم کا احساس نہیں رہے گا۔ اگر دکھ ہوں گے تو آپ خوشی کا احساس بھی نہیں ہوگا اور اس کی طلب زیادہ رہے گی۔ یعنی میں دونوں کو میاں بیوی سمجھتا ہوں، ایک گاڑی کے دو پہیے سمجھتا ہوں، اور دونوں ضروری ہیں۔ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو بر صغیر کا حصہ ہے جو ہمارا معاشرہ، اس میں عجیب محرومیاں ہیں۔ یہاں تو خوشی میں بھی درد ہے، خوشی میں بھی آپ کو غم نظر آئے گا اور غم میں بھی آپ کو خوشی نظر آئے گی، کیونکہ جو معاشرہ ہمارے برعکس اور جو ممالک ہیں ان کا ہے وہ ہمارے نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارے کیسے، میں ایک اور بات کہہ دوں کہ یہاں پہ سائنسدان کم پیدا ہوتے ہیں، شاعر، ادیب اور عاشق زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ کی جو شاعری ہے اس پہ زیادہ تر
मतलब जो दो आपने जैसे बताई चीज़ें, एक मोहब्बत है और एक मज़ामती है, तो ज़्यादातर आपने किस शायरी को अहमियत दी है, या कौन सी हावी है आपकी शायरी में, मज़ामत या मोहब्बत? मोहब्बत ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है। मोहब्बत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि जिस भी शायरी में मोहब्बत और मज़ामत दोनों होंगे, वो शायरी बहुत आगे तक जाएगी, दिलों पे राज करेगी। और जैसे हमारे सिंध के एक बहुत ही मारूफ शायर हैं डॉक्टर आकाश अंसारी, और उनकी शायरी जो है वो इस वजह से भी राज कर रही है दिलों पे, क्योंकि वो उस दौर के शायर हैं जिस दौर में शेख अयाज जैसे महान शायर मौजूद थे, और उसी दौरान एक शायर का जन्म होना और उस मैदान में जो है अपना नाम कमाना, वो उसकी वजह यही थी कि उसके पास क्या था कि मोहब्बत भी थी और मज़ामत भी थी। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया। आप अगर कोई हमारे नाज़रीन के लिए जो कोई पैगाम देना चाहें। मैं अपने सब नाज़रीन को, दोस्तों को और नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि सच सबसे जो है ना बड़ी ताकत है। आप अगर सच के तरफ हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल है। सच में आपको तकलीफ़ें आएंगी, मगर जो मन का सुकून है वो ज़्यादा आपको रोमांस देगा, आपको मज़ा देगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब, थैंक यू। हमारे साथ रहे। मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को, रवायत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पे जाके हाल करें। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब, थैंक यू। थैंक यू।